بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ دنیا بھر کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ملٹی لیٹرل سمیٹ اور نو سمیٹ، وہ جو بنیادی جو اس کا نیریٹو ہے کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کو اپیٹ کر رہا ہے. وہ جیسا صاحب آپ سے بھی بات ہوئی تھی کہ جموں کشمیر میں جو ہے پونچھ کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک ٹیرر اٹیک ہوا ہے اور 5 فوجی جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں، اور تینوں پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جو بھی ہے، سب کو یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کیا ہونا ہے، کیسے ہونا، آئین کیا کہتا ہے، اور یہ نہیں بعد میں رونا کسی نہیں. اپنی یہ ہے 4 سے 5 تاریخ کو گوا میں انڈیا جی اور شنگھائی کارپوریشن جی آرگنائزیشن جو ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے انہوں نے سارے نے جڑا مل کے ملک جو ہے اس کو نیچے لگا دیا ہے. 75 سال اب دیکھیں ہمارے ساتھ والے ملک کدھر چلے گئے ہیں. اب تو ہندوستان کے ساتھ کمپیریزن کرتے بھی شرم نہیں کر سکتے. سپورٹ کر رہا ہے، کشمیر میں وائلنس کروا رہا ہے، وہ اس کو ری انفورس کرنا چاہتے تھے اور وہ پاکستان میں پریشر بھی بلڈ کرنا چاہتے تھے. تو وہاں پہ چونکہ اس وقت بھارت کے پاس چیئر ہے تو وہاں پہ فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے گوا میں 2 سے 4 مئی کے پہلے ہفتے میں، اور اس کے بعد پھر سمٹ ہوگی جولائی میں. تو یہ جو اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ کیا زبردست فیصلہ کیا ہے، کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن تو جو ہے وہ تو ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے اور پاکستان کی شمولیت بڑی ضروری ہے. پاکستان کو اپنی ری افرم کرنا چاہیے اپنی کمٹمنٹ ایس سی او کو، اور اگر وہ بھارت میں ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، کل پاکستان میں بھی ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ چلے جاتے ہیں. دیکھیے میں پاکستان کی شرکت کے تو خلاف نہیں ہوں، نہ ہو سکتا ہوں، کیونکہ بھارت شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک امپورٹنٹ فورم ہے ہمارے لیے اور ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. لیکن معاملہ تب خراب ہوتا ہے جب آپ اپنی ہی پالیسیز میں انکنسسٹنسیز شو کرتے ہیں، اور یہ چیز کسی بھی آپ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے بحیثیت ریاست وہ خراب ہوتی ہے دنیا بھر میں. یا تو دیکھیے آپ ایک پالیسی بنا لیجئے کہ ٹھیک ہے بھارت کے پاس چیئر ہے تو تمام جو میٹنگز ہے وہ اٹینڈ کریں گے. ایک طرف تو آپ کچھ میٹنگز آپ آن لائن اٹینڈ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اس ماہ کے آخر میں ایس سی او کے ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے، وہ آپ اٹینڈ نہیں کریں، ہمارے ڈیفنس منسٹر اس میں نہیں جا رہے. اور مئی کے جو پہلے ہفتے میں ہو رہی ہے فارن منسٹرز کی میٹنگ، اس میں ہمارے فارن منسٹر جا رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں کوئی خاص ایکٹیویٹی ہے نہیں، اس کے علاوہ کہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اور جو ریٹس ہے ان کا ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچرز جو اس کا ہیڈ کوارٹرز تاشقند میں وہ کچھ ایکٹیو ہے. اس کے علاوہ اور شنگھائی کوآپریشن کی فی الحال کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، ان دا سینس ایک اس کی ایک سمبولک پولیٹیکل ڈپلومیٹک اہمیت تو ہے، لیکن ابھی وہاں پہ کوئی انٹرا آرگنائزیشن کوئی ایسے کوآپریٹو فریم ورکس اس طرح نہیں ہیں جس طرح کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے سالوں میں یہ ہوگا. تو اس میں جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو ہے فارن منسٹر وہاں جا کر کیا اچیو کریں گے. دوسری طرف میں نے یہ بھی پروپوز کیا کہ آپ بالکل پارٹیسپیٹ کیجئے، لیکن اپنی جو پارٹیسپیشن کو تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کر دیجئے. آپ منسٹر آف اسٹیٹ کو بھجوا دیجئے، دیٹ وڈ بی پرفیکٹلی فائن، اور جہاں آپ کی پارٹیسپیشن بھی ہو جائے گی اور وہاں پہ آپ اپنی جو ہے ایک لحاظ سے دنیا بھر کو یہ بتائیں گے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جموں اور کشمیر کو لے کر بھارت نے جو غیر آئینی اقدامات دیے، پاکستان اس سے بہت ناراض ہے، اور جب تک وہ اس معاملے پہ بات چیت نہیں ہوگی یا اس کا حل نہیں نکالا جائے گا جموں اور کشمیر کا، اس وقت پاکستان بھارت کے ساتھ وہ نارمل انگیجمنٹ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ ملٹی لیٹرل فورمز میں کیوں نہ ہو. اور یہ موقع تھا جب ہم اپنی ایک لحاظ سے پرنسپل پوزیشن کو ری انفورس کرتے، دنیا کو بتاتے، لیکن ہم نے یہ موقع شاید اب گنوا ہی دیا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ وہ جائیں گے ایس سی او کی میٹنگ کے لیے، اور اس کے بعد یہ حادثہ ہوتا ہے اور 5 لوگ اپنی جان سے گئے، فوجی یعنی انڈین فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو کیا کہیں گے سر، ابھی کیا چل رہا ہے؟
دیکھیں آرزو، سب سے پہلے تو میں کنڈیم کرنا چاہوں گا جس نے بھی یہ کیا ہے، غلط کیا ہے، کیونکہ جو وہ فوجی شہید ہوئے ہیں وہ الٹیمیٹلی کسی کے بچے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے ہسبینڈ تھے، کسی کے باپ تھے وہ، اور بالخصوص اس پورے ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے جس نے بھی کی ہے، غلط ہوا ہے، بہت غلط کیا ہے۔ بالخصوص جس وقت شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پہ، اور اس میں بلاول بھٹو صاحب بھی جا رہے تھے، میں تو اس پہ بڑا ہوپ فل تھا کہ شاید یہ کوئی آئس میلٹ ہو اور حالات بہتری کی طرف جائیں، لیکن یہ پھر میں اس کا یہ اس ریجن کے اندر یہی تو بد نصیبی ہے کہ جو ایلیمنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں ابھی، لیکن میں ایک ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ دونوں ممالک پاکستان اور بھارت مل کے اس چیز کی ڈیپتھ پر جائیں، انٹیلیجنس شیئرنگ کریں، کیونکہ یہ پاکستان کے بہت خلاف جاتا ہے۔ اگر تو وہ انوالو ہیں تو پھر تو بہت غلط ہے، انوالو میرے خیال میں اس کے نہیں ہوں گے وہ، کیونکہ اس وقت حالات جو ہیں ان کا ٹوٹل فوکس پاکستان کے انٹرنل ایشوز پر ہے، اور اگر بلاول بھٹو صاحب کا جانا تھا تو الٹیمیٹلی اٹ مینس کہ اسٹیٹ واز ٹرائنگ ٹو موو ٹورڈز دا پازیٹیو تھنگس، لیکن ان پہ اس کو کلیریفائی کریں کہ ہو از انوالو، اور انٹیلیجنس شیئرنگ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اس چیز کو دیکھیں کون ہے ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے یہ کیا، اتنا غلط سٹیپ اٹھایا۔ اور ابھی ان کا وزٹ کینسل نہیں ہوا ہے سر، ابھی بلاول بھٹو زرداری کا وزٹ کینسل نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی انڈیا کی طرف سے ابھی کوئی طرح کا نام پاکستان کی طرف لگایا گیا ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے جو ہم پہلے دیکھتے رہے ہیں ماضی میں، وہی کچھ شاید پھر ریپیٹ ہوتا ہوا دکھے گا۔ نہیں آرزو، وہی ہوتا ہے کہ در حقیقت آپ جب اتنا عرصہ آپ اس طرح کے سسٹم میں ہو، آپ کی ریپیوٹ اس طرح کی بن چکی ہو، اس پہ پھر ظاہر ہے آپ سوچوں کو تو تالے نہیں لگائے جا سکتے، جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے پھر سوچیں تو اسی سائڈ پہ جاتی، لیکن غلط ہوا، بہت غلط ہوا، اور اس کا حل یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کر کے جو لوگ ہیں ان کو پکڑیں، اور پکڑیں گے ان کو سزا دیں گے تاکہ مستقبل میں اس طرح کا واقعہ نہ ہو اور مزید ڈی سٹیبلائزیشن کی طرف نہ جائیں۔ بہت غلط ہوا، بہت، یہ تو میں، اور اس موقع پر خاص کر جب وہاں پہ عید تھی، آج آخری روزہ تھا، اور اس موقع پہ میرا مقصد اس طرح کا کام کرنا نہ صرف انسانیت کے خلاف ہے بلکہ غیر اسلامی ہے۔ میں کسی کو بھی مارنا، میں سمجھتا ہوں کسی کی بھی جان لینا غیر اسلامی ہے، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ غلط ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو میں کنڈیم کرنا چاہوں گا، افسوس ہے مجھے کہ ہوا ہے۔ میں تو آرزو اگر مجھ سے پوچھے میں بالکل ہی میں تو جانور تک کسی کو مارنے کے حق میں نہیں ہوں، یہ تو پھر لوگ تھے، میں جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا، کسی کے باپ ہوں گے، کسی کے بھائی ہوں گے، کسی کے بیٹے ہوں گے۔ چائنا نے جس کا، یعنی چائنا کا یہ بنایا ہوا بلاک ہے، ابھی تک یہ کوئی ملٹری بلاک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ اکانومی ہے۔ چائنا اکانومی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے دنیا میں، اکانومی، معاہدے، امن، ایگریمنٹ سارے، اور ان کی جو پریزیڈنسی ہے وہ روٹیٹ کرتی ہے، جیسے G7 G20 سارے ملکوں کی روٹیٹ کرتی ہے۔ تو اس سال انڈیا کے اندر کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور یہ وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہے، اس کے بعد ایک سربراہان کی کانفرنس بھی ہونی ہے، اور وزیر دفاع تو نہیں گئے اس میں، ایک کانفرنس جو بھی تھی اس میں تو نہیں گئے، لیکن وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہے، اور اس میں جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، انہوں نے چائنا کے وزیر خارجہ کو بھی بلائے، تو اس بات کے امکانات ہیں ابھی تک جو میں نے چیک کیا کہ چائنا کے وزیر خارجہ بھی انڈیا پہنچے۔ فورم ان کا ہے نا، مطلب فورم ہی ان کا ہے، تو وہ کیسے، مطلب باقی ان کے سارے اراکین پہنچ رہے ہیں تو وہ چائنا کا اپنا فورم ہے۔ تو پرنسپل سٹانس سب کے اپنی اپنی جگہ پہ ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ وہاں پہ بالی میں اجلاس ہوا تو وہاں پہ بائیڈن بھی پہنچے ہوئے تھے،